इल्हाम हिरा और आयशा के साथ टीवी लॉन्च में बैठी थी जब अबू बकर अपने कमरे से निकला था और हिरा को घूरते हुए आयशा बेगम के पास आया था। आप अपने घर में भी रह लिया करें। आयशा बेगम के पास बैठते हुए वो हिरा से मुखातिब हुआ था। हिरा ने खफगी से आयशा बेगम की तरफ देखा था। बेटा, ये जितना तुम दोनों का घर है उतना उसका भी है। आयशा बेगम ने अबू बकर की तरफ घूरते हुए जवाब दिया था और हिरा ने उसको देखकर विक्ट्री का साइन बनाया। अच्छा अम्मी, मैं आपको ये बताने आया था, जीशान का इस इतवार वलीमा है और उसने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। उसने बहुत सख्ती से मुझे कहा है कि आप तीनों को लेके आऊं, इसलिए प्लीज आप और इल्हाम भी तैयार रहिएगा और अब्बू से मैं खुद बात कर लूंगा। उसने इल्हाम की तरफ देखकर अपनी बात कंप्लीट की थी क्योंकि वो अपनी बहन को जानता था। वो इस तरह की तकरीबात में जाने से दूर भागती थी और वही हुआ था। भाई, अम्मी अब्बू चले जाएंगे, मुझे रहने दें। इल्हाम ने मुंह बनाकर अबू बकर की तरफ देखकर कहा था। खबरदार, जो तुमने इनकार किया। अबू बकर ने हाथ की उंगली दिखाकर इल्हाम को खबरदार किया था। भाई, वो लोग बहुत अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, मैं वहाँ बहुत अनकंफर्टेबल फील करूंगी। इल्हाम ने अपना मसला बयान किया था। तो मेरी इल्हाम कब से लोगों की परवाह करने लगी? तुम तो हमेशा कॉन्फिडेंट रही हो। तुमने ये बात करके मुझे बहुत मायूस किया। उसने इल्हाम की तरफ खफगी से देखा था और वो इल्हाम को मनाना जानता था, तभी उसने दूसरा रास्ता चूज किया था। वो उसको इमोशनल कर रहा था। अच्छा भाई, इतने सेंटी ना हो, मैं चलूंगी। इल्हाम ने भाई की तरफ मुस्कुरा कर देखा था। और हाँ, बाहर के लोग इनवाइट नहीं हैं, पता लगे वो भी तैयार बैठे हैं। अबू बकर ने हीरा की तरफ देखकर मुस्कुराहट दबाई थी और वो जो कब से बहन भाई की बातें सुन रही थी, अपने ऊपर अचानक हुए हमले पे होश में आई। हम दुश्मन के दोस्त को भी दुश्मन रखते हैं, हीरा ने घूरते हुए फौरन जवाब दिया। और इल्हाम हमेशा की तरह उनकी नोक चोक एंजॉय कर रही थी, जबकि आयशा बेगम हमेशा की तरह अबू बकर को ऐसा करने से मना कर रही थी। और ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा था जहाँ खाने की बात होती है आप दुश्मनी भूल जाती हैं। अबू बकर ने अगला तीर फेंका था। रात को आइसक्रीम क्या ले आए थे, अब जिंदगी भर गिनते रहेंगे। हीरा के जवाब में तीनों का कहकहा गूंजा। शाम के वक्त हिरा खिलाफे तवक्को आज अपने घर में बैठी किताब पढ़ रही थी जब उसकी अम्मी उसके पास बेड पर बैठी। आज घर में इस वक्त कैसे, इल्हाम घर पर नहीं है क्या? हीरा की अम्मी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी, आज इल्हाम खदीजा आपी की तरफ गई हैं। हीरा ने किताब रखते हुए अपना सर माँ की गोद में रखते हुए उदासी से जवाब दिया। बेटा, तुम्हारा हर वक्त इल्हाम के घर होना अच्छी बात नहीं है। उसका जवान भाई भी है। हाँ, मुझे पता है वो सब बहुत अच्छे खानदानी लोग हैं, लेकिन फिर भी बेटा, मर्द जात है और मोहल्ले वाले भी बातें करते हैं। उन्होंने हीरा के बालों में हाथ फेरते हुए अपनी बात पूरी की। वो हीरा को देख रही थी जो पूरी आंखें खोले माँ को देख रही थी, जैसे इसको ये बात बहुत नागवार गुजरी हो। क्या आज फिर आंटी नीलम आई थी जो आपके कान में फिर से ये बातें भर कर गई हैं? अम्मी, आपको कितनी बार कहा है आप अपने दिमाग से सोचकर फैसले किया करें। उसने दुख से अपनी माँ की तरफ देखा था। लोग क्या कहते हैं उसकी मुझे परवाह नहीं है अम्मी, क्योंकि वो मुनाफिक हैं। आपके सामने आपके और उनके सामने उनके हैं। और जहां तक बात अबू बकर आलम की, तो दुनिया के सारे मर्द एक तरफ और अबू बकर आलम एक तरफ। पता है अम्मी, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? उसने माँ की तरफ देखा था। माँ के जवाब का इंतजार किए बिना बोल रही थी। क्योंकि अबू बकर आलम इल्हाम आलम का भाई है। वो इल्हाम आलम जो खुद को ऐसे ढांप कर रखती है कि गैर मर्द की नजर भी उस पर उठे तो वो खुद ब खुद एहतराम में झुक जाए। तो इल्हाम आलम के भाई की नजर ऐसी है कि वो नजर भर कर देखता ही नहीं कि अगली को अपने आप को ढांपने की फिक्र पड़ जाए। उस उसकी नजर सरसरी सी होती है। कितनी बार मैंने देखा वो मुझसे बात करते हुए मुझ पर सरसरी सी नजर डालते हैं और जब कभी मैं उनकी तरफ उसी वक्त देखूं तो वो सरसरी नजर भी दूसरी तरफ कर लेते हैं। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ खेल कर बड़े हुए हैं। कहा जाता है औरत हमेशा अपने ऊपर पड़ने वाली नजर को पहचान लेती है। उनकी नजर में अपने लिए मुझे एहतराम, मोहब्बत, फिक्र, शरारत, हंसी मजाक सब नजर आया, लेकिन
ہوس دور دور تک نظر نہیں آئی۔ مجھے نہیں لگتا ہوس والی آنکھوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے رکی تھی اور مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہیرا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ پتہ ہے امی، اس میں ابو بکر عالم کا کوئی کمال نہیں، بس وہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ الہام عالم کے بھائی ہیں، جس نے اللہ کے لیے دنیا کی خواہشات چھوڑ دیں، تو وہ اللہ سے ابو بکر عالم کو ہمیشہ کے لیے اس سے لے کر آزمائش میں تو ڈال سکتا ہے، مگر اس کے بھائی کو ہوس پرست بنا کر دنیا کی نظر میں رسوا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی نا کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے، تو میرا جواب جھٹ سے ہوگا کہ مرد کو ابو بکر عالم جیسا ہونا چاہیے۔ ہیرا کی آواز میں نمی تھی اور اب وہ خاموش ہو گئی تھی، جبکہ اس کی امی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اور ایسی باتیں بھی تمہیں الہام نہیں سکھائی ہوں گی، کیونکہ تم میں تو اتنی عقل نہیں ہے، ہیرا کی امی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تھا اور اس نے ہنستے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ الہام جاب کے لیے کیوں اپلائی نہیں کر رہی؟ کیوں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر کے وقت ضائع کرنے پر ضد کر رہی ہو؟ ہیرا اور الہام دونوں کا 2 دن پہلے ہی لاسٹ سیمسٹر رزلٹ آیا تھا، جو دونوں نے اچھے GPA سے پاس کیا تھا، اور اب ہیرا گورنمنٹ کی جاب کے لیے اپلائی کرنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ الہام اپنے لیے کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے کا کہہ رہی تھی، جو ہیرا کو غصہ دلا گئی تھی۔ الہام نے ہیرا کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ میں شادی کے بعد جاب نہیں کرنا چاہتی، اور جب میں نے جاب کرنی ہی نہیں تو بہتر ہے کہ جو جگہ مجھے ملنی ہے کسی مستحق کو ملے۔ ہیرا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم جاب کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ ہیرا نے سوال کیا تھا۔ الہام مسکرائی تھی۔ عورت کو سچ میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، پڑھا لکھا، جو اس معاشرے میں ضرورت پڑنے پہ اکیلے سروائیو کر سکے، بنا کسی کے سہارے کے۔ ہمارے ہاں کتنی عورتیں ہیں جن کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے اور وہ تعلیم مکمل نہیں کر پاتی، اور پھر کچھ بیوہ ہو جاتی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بے سہارا ہو جاتی ہیں۔ قسمت کے کھیل ہیں، ان کو نہ سسرال والے سہارا دیتے ہیں اور ماں باپ دیتے تو ہیں، لیکن اپنی زندگی تک، پھر ان کے جانے کے بعد بھائی منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسے میں تعلیم ہو تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں عورت کی نوکری کے حق میں نہیں ہوں، میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں کہ مجھے نوکری نہیں کرنی، کیونکہ میری اپنی ایک سوچ ہے جو میری ہے، جو کسی پہ مسلط نہیں کر سکتی، نہ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں شادی کے بعد اپنا سارا وقت اپنے نئے گھر کو دوں، نئے رشتوں کو دوں۔ میرے شوہر صبح آفس جائیں تو میں جلدی میں ان کو ناشتہ نہ دے رہی ہوں، ان کو یہ نہ کہہ رہی ہوں کہ فلاں چیز وہاں پڑی ہے اٹھا لیں، میں خود تیار ہو رہی ہوں، بلکہ خود جا کر ان کے ہاتھ میں دوں اور ان کو دروازے تک چھوڑ کر آؤں، اور شام میں جب وہ گھر آئیں تو میں ان کو فریش ملوں، بنا کسی تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہوئے ان سے ان کی تھکاوٹ کا پوچھوں۔ اور جب میرے بچے ہو جائیں میں ڈے کیئر سینٹر میں نہ چھوڑنا پڑے مجھے، ان کی پہلی کروٹ، ان کا پہلا قدم، ان کی پہلی بار بات کرنا مجھے کسی اور کے منہ سے پتہ نہ چلے، بلکہ یہ سب میرے خود کے سامنے ہو۔ الہام اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی تھی، جبکہ ہیرا ہمیشہ کی طرح لاجواب۔ الہام اور ہیرا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب گھر کی ڈور بیل بجی اور الہام دروازہ کھولنے کے لیے سر پر اچھے سے دوپٹہ کر کے آگے بڑھی۔ تھوڑی دیر میں الہام کے پیچھے ابو بکر گھر میں داخل ہوا اور بلند آواز میں سلام کیا۔ الہام ابو بکر کے لیے پانی لینے چلی گئی تھی، جبکہ ہیرا نے ایسے ری ایکٹ کیا جیسے وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ میرے خیال سے سلامتی کے جواب میں سلامتی بھیجنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ابو بکر نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے دشمنوں پہ سلامتی بھیجنے والا منافق ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا، ہیرا نے بغیر دیکھے جھٹ سے جواب دیا۔ ابو بکر کا قہقہا گونجا تھا اور تب تک الہام پانی لے کر آ چکی تھی۔ اس نے نہ سمجھی میں ابو بکر کو دیکھا۔ مقصد یہ تھا کہ اب کون سی جنگ چھڑ گئی آپ دونوں میں؟ تمہاری دوست کہہ رہی ہے کہ وہ دشمنوں پہ سلامتی نہیں بھیجتی۔ اب ان محترمہ سے پوچھو میں ان کا دشمن کب بنا؟ ابو بکر نے پانی کا گلاس لیتے ہوئے الہام سے پوچھا۔ چہرے پہ مسلسل ایک مسکراہٹ تھی جس کا مقصد مخالف کو اور تش دلوانا تھا۔
اتنے شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ جیسا انڈیا پاکستان کے ساتھ سلوک رکھتا ہے ویسا رکھیں، اور بدلے میں آپ پہ سلامتی بھیجوں۔ اتنا بڑا دل نہ پاکستان کا ہے اور نہ میرا، ہاتھ کا ہائی فائیو بنا کر جواب دیا گیا تھا۔ پاکستان کو تو اپنے ساتھ مت ملائیں، پاکستان میں اچھے خاصے مجھ جیسے بڑے دل والے لوگ رہتے ہیں، اور انفیکٹ اتنا بڑا دل ہے کہ باہر والوں کو گھر میں جگہ دی ہوئی ہے۔ ابو بکر نے الہام کو دیکھتے ہوئے آخر میں ہیرا کو دیکھا تھا اور ساتھ ہی اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی، جبکہ ہیرا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کشن ابو بکر کی طرف پھینکا تھا۔ آپ کو تو میں انکل آنٹی سے کہہ کر اس گھر سے نکلواؤں گی، ہیرا نے اونچی آواز میں کمرے میں بند ہوتے ابو بکر کو جواب دیا تھا۔ مجھے تو آپ نکلوائیں گی، آپ کو آپ کے گھر سے کس نے نکالا جو ہر وقت یہاں پائی جاتی ہیں؟ کمرے کے اندر سے آواز آئی۔ منہ کھولے دروازے کو گھور رہی تھی، وہ کبھی ابو بکر سے جیت نہیں پاتی تھی۔ الہام نے آ کر اس کا منہ بند کیا تھا۔ بڑے آئے ان کا گھر، میں تو نہیں جانے والی، میں تو اپنی رخصتی بھی اس گھر سے کروں گی۔ سڑتے رہیں ابو بکر عالم، الہام کو کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ الہام نے ہاتھ پکڑا تھا، مقصد پوچھنا تھا کہ کدھر؟ چائے بنانے جا رہی ہوں، مسکرا کے جواب دیا گیا تھا۔ آپ کے گھر کیا دودھ نہیں ہے؟ ابو بکر نے کمرے سے نکلتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ دودھ تو ہے، لیکن دشمن کے گھر بیٹھ کر اس کے سامنے چائے پینے کا اپنا مزہ ہے۔ ہیرا نے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے چیلنجنگ انداز میں جواب دیا تھا۔ ہاں، بس شرط یہ ہے کہ آپ ابھی نندن نہ ہوں، ابو بکر نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا، اور ہیرا کا منہ کھل گیا تھا، مطلب وہ پھر ہار چکی تھی، اور پھر وہ بنا کچھ بولے کچن میں چلی گئی، اور پیچھے سے ابو بکر کا قہقہا سنائی دیا تھا، جبکہ الہام نے منہ بنا کر بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے ہمیشہ کی طرح آنکھوں سے تسلی دی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا۔